بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 2 مئی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک لوگوں میں وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ مشہور فاسٹ فوڈ حرفی جس سے سبھی لوگ واقف ہیں، بہت ساری برانچز میں ورکرز جو ان کے کام کرتے ہیں اس میں وبائی مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر ریاض میں کافی ساری برانچز کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ اس وبائی مرض کے ورکرز کے ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر صفائی اور جراثیم کش اسپرے کر کے ان برانچز کو دوبارہ سے کھولنے کے قابل بنایا جائے۔ عوام کی صحت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے انتظامیہ نے فوری طور پر کارروائی کی ہے اور وزارت صحت کے اصولوں کے مطابق ان تمام برانچز کو بند کر دیا گیا ہے جن کی تعداد 5 سے 6 بنتی ہے۔ مزید حرفی کی انتظامیہ نے وزارت صحت کو مطلع کر دیا ہے کہ ان کے ورکر 27 تاریخ کے بعد سے آئسولیشن میں ہیں جن میں اس مرض کی تشخیص ہوئی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں مزید جیسے ہی وزارت صحت کے احکامات ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جنہوں نے یہاں پر ابھی پچھلے دنوں کچھ آنا جانا ہوا ہے حرفی کی برانچز میں، تو بہتر ہے کہ وزارت صحت سے رجوع کریں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص متاثر بھی ہوا ہے تو وہ اپنا علاج کروا سکے۔ سعودی عرب میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کام کرتے ہیں اور اپنے ملکوں میں اب وہ چھٹی گزارنے گئے ہیں، یا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں ان کے ویزے لگ چکے ہیں، اور اس وبائی مرض کی وجہ سے جو انٹرنیشنل لیول پر ایک بھوچال سا آیا ہوا ہے، تمام فلائٹس بند ہیں، اس وجہ سے ان کے ویزے یا تو ختم ہو رہے ہیں یا ان کی چھٹی ختم ہو چکی ہے۔ آپ تمام حضرات سے مسلسل وزارت عمل اور جوازات کے لحاظ سے جو اعلامیہ جاری ہوئے ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں۔ اسی بنیاد پر ایک بار پھر سے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جب تک وبائی مرض کنٹرول نہیں ہوتا، اس سلسلے میں سعودی حکومت اپنے انتہائی لیول پر اقدامات کر رہی ہے۔ امید ہے کہ 15 سے 20 دن یا بہت ہوا تو 1 مہینے میں حالات سازگار ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، لہٰذا جو ٹائم آپ کا اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے ملکوں میں بھی گزر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، تاکہ سعودی عرب میں آنا تو آپ نے اپنے ٹائم پر ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا جو آپ کا ٹائم ہے اسے مزید آپ خراب نہ کریں۔ امید رکھیں کہ انشاءاللہ سعودی حکومت ہر کام کو اپڈیٹ آٹومیٹک کر دے گی اور اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو مسلسل سوالات کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اہم اطلاع تھی جو کہ شیئر کر دی گئی ہے۔ دوستو، یمبو کے علاقے میں پچھلے 2 سے 3 دنوں میں کافی زیادہ مریض آ رہے تھے۔ اس کے بارے میں مزید اطلاعات آئی ہیں کہ یمبو میں فارم جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں اس کی 3 برانچوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس خبر کی کچھ یہ ہیں کہ فارم جو 3 برانچز میں 7 ورکرز میں وبائی مرض کی یعنی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزارت صحت اور بلدیہ کے اہلکاروں نے اور وزارت تجارت نے فوری طور پر 3 مین برانچز جو انڈسٹریل ایریا میں اور دیگر علاقوں میں یمبو میں رہنے والے افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہاں پر یہ وبائی مرض کی جب تشخیص ان کے ورکرز میں ہوئی تو فوری طور پر انتظامیہ حرکت میں آئی اور ان برانچز کو بند کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں یمبو میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری جنہوں نے پچھلے دنوں ان فارمز جو سٹورز کے سیکشنز ہیں ان میں اگر وزٹ کیا ہے تو تھوڑی سی احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کر لیں، کیونکہ وہاں پر 7 ورکرز میں جب یہ تشخیص ہوئی ہے یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسٹمر بھی اس سے کوئی افیکٹڈ نہ ہو۔ تو آپ جہاں پر ہیں بہتر ہے کہ اپنا کوئی ٹیسٹ وغیرہ اگر کروانا چاہتے ہیں وزارت صحت کے 937 نمبر کے ذریعے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی متاثر ہوا بھی ہے تو اس کی تشخیص ہو سکے۔ سعودی عرب میں موجود وہ بہت سارے غیر ملکی افراد جن کا فائنل ایگزٹ لگا ہوا ہے یعنی خروج لگا ہے
اور ایگزٹ ری انٹری یعنی چھٹی کا ویزا بھی لگا ہے اور وہ اپنے ملکوں میں نہیں جا سکے، یا تو ان کے ویزے ختم ہونے والے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، ایسے تمام افراد کے لیے ہی سعودی حکومت کی جانب سے جو عودہ ریٹرن کا آپشن آیا تھا وہ جاری کیا گیا ہے، جو ابھی بھی اس وقت جاری ہے، تاکہ آپ تمام افراد جن کا تعلق 9 ممالک سے ہے، 9 ملکوں سے ہے، وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا کے اپنے ملکوں میں چلے جائیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات مسلسل یہ میسیجز کر رہے ہیں کہ ہمیں SMS کب آئے گا، یاد رکھیں آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، اب اگلا کام جوازات کا ہے کہ وہ اس تمام پروسیجر کو دیکھے کہ کس کو پہلے بھیجنا ہے، کس کو بعد میں بھیجنا ہے، وہ لائے عمل اختیار کر رہے ہیں۔ 27 تاریخ سے اس بارے میں باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں اور انتظار کریں، انشاءاللہ اس بارے میں جیسے کوئی فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو مرحلہ وار آپ تمام حضرات کو SMS آنے شروع ہوں گے اور آپ اپنے ملکوں میں ان فلائٹس کو جو وہ بتائیں گے اس کے ذریعے چلے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا موقع ہے، عبادت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی اور ہمارے حق میں بھی دعا کریں تاکہ اس وبائی مرض سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ تبوک سے خبر آئی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ تبوک میں شدید قسم کی آگ لگ گئی ہے اور اس بارے میں دفاع مدنی کو جیسی اطلاع ملی فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ کی کافی ساری گاڑیاں اس کام میں مصروف رہیں اور اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آگ لگنے سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ طائف میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے فلیٹ میں سلائی کا یونٹ قائم کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے یونٹ کو سیل کر دیا ہے۔ وبائی مرض کی وجہ سے ٹیلرنگ شاپس پر پابندی عائد کی جانے کے بعد غیر ملکیوں نے اپنے فلیٹ کو عارضی ٹیلرنگ کارخانے میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ ایک کارکن اپنے گاہکوں کو گھر جا کر ان کے ناپ لیتا تھا۔ اس بارے میں جیسے ہی بلدیہ کے اہلکاروں کو اطلاع ملی کہ الشہداء جنوبی محلے کے ایک فلیٹ میں بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ کپڑے کی سلائی کا غیر قانونی کارخانہ قائم ہے، اطلاع ملنے پر بلدیہ کی تفتیشی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی، جنہوں نے کارخانے کو سیل کر کے وہاں کام کرنے والے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ کارخانہ انتہائی غیر معیاری انداز میں بنایا گیا تھا، جہاں صحت کے اصولوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے کارخانے کو مکمل طور پر سیل کر کے وہاں پر جتنا بھی کام کی چیزیں ہیں، اوزار ہیں، وہ سارے کے سارے قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ کارخانے کا ٹیلر ماسٹر جو لوگوں کے ناپ لینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتا تھا، اس کو بھی مکمل ریکارڈ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ تمام لوگ جو اس سے کپڑے سلوا رہے تھے ان سے بھی چھان بین کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ خلاف ورزی کیوں کی ہے۔ سعودی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے کسٹمرز کے قوانین کی خلاف ورزی پر ایک کوریئر کمپنی کو 1 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ کمیونیکیشن کمیشن کو کسٹمرز کی جانب سے کمپلین ملی کہ کوریئر کمپنی نے ان کا پارسل تاخیر سے پہنچایا اور جو ایڈریس دیا تھا اس پر بھی پہنچانے میں لاپرواہی کی ہے۔ یہ تمام کی تمام کسٹمرز کے قوانین کے عین خلاف ورزی ہے اور منشور کے آرٹیکل 5 کے زمرے میں آتی ہے۔ کمیونیکیشن کمیشن نے فوری طور پر اس کمپنی کے خلاف تحقیقات کی اور تمام ثبوت جو کہ اسی کے خلاف تھے، اسی بنیاد پر اسے 1 لاکھ ریال جرمانہ کیا گیا ہے اور اس سے یہ کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں ورنہ ان کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مملکت میں جہاں پر ریاض میں کافی زیادہ وبائی مرض کے مریض دیکھنے میں آ رہے ہیں، مگر وبائی مرض کے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی ریاض میں ہی سب سے زیادہ ہے۔ ریاض میں 290 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ اب وہاں وبائی مرض سے صحتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1183 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی افراد وبائی مرض کا مسلسل شکار ہو رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی حکومت نے تمام جو ورکرز کمپنی کی رہائشیں تھیں وہاں سے ورکرز کو نکال کر جو سکولز اس وقت بند ہیں ان کی بلڈنگ میں انہیں عارضی رہائش گاہیں دی ہیں اور کمپنیوں کو ٹائٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنے جو
سعودی حکومت کا ایک اہم ادارہ بلدیہ جسے کہا جاتا ہے وہ چھانبین کے معاملے میں سب سے آگے ہے۔ رمضان المبارک میں معیاری اشیاء وہ تمام افراد چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی اگر فراہم نہیں کر رہے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے اچانک چھاپہ مار کارروائیاں پورے سعودی عرب میں روٹی بنانے والے جو مختلف تندور جہاں پر روٹی پک رہی ہے اور اس کے بعد پیک ہو کر آپ تمام حضرات کو بکالوں میں یا دیگر سٹورز میں دستیاب ہوتی ہے اس پر چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں تاکہ معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ یاد رکھیں اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے کوئی شکایت ہے، آپ کو معیاری اشیاء نہیں ملتی تو فوری طور پر وزارت تجارت کے ہیلپنگ نمبر 1900 یا بلدیہ کے نمبر 934 پر کال کریں تاکہ ان کی ٹیمیں فوری طور پر کارروائی کر سکیں۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ 23 مارچ کے بعد جن کے لائسنس، فحص، استمارہ اور ٹریفک کے چلان جمع نہیں ہو پائے ہیں انہیں 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے بعد ملکی صورتحال دیکھ کر نئے ہدایت نامے جاری کیے جائیں گے۔ مزید وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے بڑی گاڑیاں کرائے پر یا لیز پر لی ہوئی ہیں، کارگو ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لحاظ سے روڈ پرمٹ کی میعاد میں بھی 4 ماہ کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تمام ٹیکسی اور بسوں کو بغیر فحص کے یعنی انسپیکشن کے 1 سال کا فری میں ان کے استمارہ یعنی ان گاڑیوں کے پیپر بنائے جائیں گے۔ یہ اضافہ 23 مارچ 2020 کے آنے والے اگلے 3 مہینے کے لیے کارآمد ہوگا۔ سعودی وزارت صحت اور وزارت ٹرانسپورٹ کے اہم احکامات کی بنیاد پر مملکت کے جتنے بھی ریجنز میں جو ٹرانسپورٹیشن اس وقت چل رہی ہے جس میں مال بردار گاڑیاں یعنی تجارتی قافلے شامل ہیں یا وہ افراد جو کہ وزارت داخلہ سے پاسز لے کر آ رہے ہیں ان کی سخت چیکنگ وزارت صحت کے قوانین کے مطابق کی جا رہی ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکاکا الجوف کے ریجن کی ہیں جہاں پر ہر انٹر ہونے والی گاڑی کے جو ڈرائیور حضرات ہیں یا دیگر جو اس گاڑی کے ٹائرز ہیں یا اس گاڑی کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ اس وبائی مرض کے اثرات اس ریجن میں کم سے کم ہو سکیں۔ یاد رکھیں یہ ریجن سعودی عرب کا واحد ریجن ہے جو ابھی تک اس وبائی مرض سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ 3 سے 3.5 مہینے کے بعد 2 سے 3 کیسز یہاں پر ریکارڈ کیے گئے ہیں مگر پھر بھی اس کے باوجود اس وبائی مرض کو کافی حد تک یہاں کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر وزارت صحت اور دیگر ادارے کم سے کم اس ریجن کو اس وبائی مرض سے بچانا چاہتے ہیں۔ حائل ریجن میں پولیس نے ایک سعودی شہری جس کی عمر 30 سال کے قریب ہے اسے گرفتار کر لیا۔ محلے کے لوگوں نے اس کے خلاف شکایت کی تھی کہ مختلف گھروں میں یہ تانگ جھانک کرتا ہے۔ پولیس کو جیسے ہی ثبوت ملے تو فوری طور پر پارٹی کو بھیجا گیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسے اس وقت گرفتار کیا جب یہ باقاعدہ لوگوں کے مختلف گیٹس کے ذریعے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی عادت کس بنا پر بنی اس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، سعودی عرب میں کسی کے گھر میں جھانکنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسا کرنے والے کے خلاف شرعی قوانین کے مطابق سخت سزائیں۔ سعودی حکومت بحر احمر میں جدید منصوبوں پر کام کرتے ہوئے چھوٹے جزیروں پر جدید منصوبے بنانے کا آغاز کر رہی ہے۔ ان منصوبوں کے لیے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ ان منصوبوں کے تحت سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تمام جزیروں پر مختلف ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور پانی پر تیرتی ہوئی مختلف خوبصورت عمارتیں بنائی جائیں گی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس پر لاکھوں غیر ملکی افراد کو روزگار انشاءاللہ ملے گا۔ UAE سے رپورٹ آئی ہے کہ وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اہم انجیکشنز کو اپلائی کیا گیا ہے جس کے بہت مثبت رزلٹ آئے ہیں۔ 73 مریض جو کہ اس وبائی مرض میں مبتلا تھے ان پر جب یہ اپلائی کیا گیا تو وبائی مرض ان میں سے ختم ہو گیا جس کے اچھے رزلٹ آنے کی بنیاد پر UAE کی انتظامیہ نے اسے ایک پر امید پوری دنیا کے لیے قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس کے تجربات دیگر لوگوں پر کیے جا رہے ہیں اور اس کو پھر انٹرنیشنل لیول پر مہیا کرنا بھی شروع کر دیا جائے گا جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔